السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم سب پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا۔ کس کے لیے بھیجا گیا؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ سب کون ہے بھائی ادھر؟ الحمدللہ سب کون ہے ادھر؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے عالم ارواح کے اندر اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے قدر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کو اپنے دل میں ایسے بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمارے کو ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کرنے کی جگہ یہ ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے ہمارے کو ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، تو میرے بھائی اللہ کے واسطے مان لو، ہم عیاشی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم عیاشی والی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان دنیا قید خانہ ہے میرے بھائی، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی عیاشی کا اڈا، اپنی جنت سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی یہ غلطی نہیں کرو، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ وہ اللہ نے ہمارا ٹھکانہ ایسا اعلیٰ درجے کا تیار کر رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ تو میرے بھائی ہمارا ٹھکانہ وہ ہے۔ وہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور کامیاب ہو کر آ جائے۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نہ مال میں، نہ ملک میں، نہ عہدے میں، نہ ڈگری میں، نہ صنعت میں، نہ تجارت میں، نہ وزارت میں، نہ میری سوچ میں، نہ میری چلاکی میں، نہ میری ذہانت میں، نہ میرے مال میں، نہ میری دکان میں، نہ میرے بنگلے میں، نہ میری گاڑی میں، نہ میرے لالچ میں، نہ ہی میری ہوشیاری میں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، مبارک عمل، جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا۔ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو نازل ہوا، ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی، وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس پا رہی۔ ہم اپنی کامیابی کو غلامی کے اندر، کسی کے طلبوں کو چاٹنے میں، دنیا میں، مال میں، ملک میں، عہدے میں، ڈگری میں ہم لوگ اپنی کامیابیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہم سب کی 100% دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں اور نماز کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہو۔ خدا کی قسم کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے بھائی جس سے ہم لوگ کامیاب ہو سکے۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے نبی آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک
کی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان کا لفظ تو ہمارے منہ سے نہیں نکل پایا نا، اب اس بات کے اوپر تیز آواز سے بولنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر جب یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا ایمان ہے، اس بات کا یقین ہے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ عالم دین کی ذمہ داری، یا کسی مفتی کی ذمہ داری، یا میرے باپ کی ذمہ داری، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری، یا کسی عالم دین کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ ماں کا بیٹا، باپ کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان 100% ہوگا، لیکن بعد میں ہوگا سب سے پہلے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ اللہ کے واسطے مان لو میرے بھائی، ہم سب کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اس اللہ کی طرف، اس آخرت کی طرف دوڑ لگا لو میرے بھائی۔ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ ادھر ایسے رہو جیسے مسافر ایک سفر سے دوسرے سفر پہ جاتا ہے میرے بھائی۔ اس کو اپنی عیاشی کا اڈا، اس کو اپنی جنت نہیں سمجھو میرے بھائی۔ جس نے اس سے دل لگایا میرے بھائی وہ ذلیل رسوا رہے گا میرے بھائی۔ جس نے اس اللہ سے دل لگا لیا، اس آخرت سے دل لگا لیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لیا، ان کی سنتوں کو اپنا لیا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ناچنا گانا ہم لوگوں کی وجہ سے ہم ہوا، بے حیائی ہم لوگوں کی وجہ سے ہم ہوئی، فحاشی ہم لوگوں کی وجہ سے ہم ہوتی گئی، ہماری گھر کی مستورات کے پردے ہم لوگوں کی وجہ سے اترتے گئے، کیونکہ جس چیز کا اللہ کا حکم آ رہا ہے اس چیز کو ہم لوگ نہیں مان رہے، جس چیز کا فیشن آ رہا ہے اس چیز کو ہم لوگ مان رہے۔ جو فیشن نیا نیا آ رہا ہے نا ہم لوگ اس کو اپنا رہے اور خوشی خوشی اپنا رہے، خوشی خوشی اپنا رہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا نعوذ باللہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ لیں۔ آج ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا بھائی، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا۔ اس بات کی گواہی خالی مسجدیں دے رہی ہیں ہماری، اس بات کی گواہی ہماری مسجدیں دے رہی ہیں میرے بھائی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، آپ کی سنت کو کوئی نہیں اپنانا چاہ رہا، قرآن پاک کو سب مانتے ہیں لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا۔ قرآن میں اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم کرو، اپنی عورتوں کو پردے کرواؤ۔ آج ہماری عورتوں کے پردے اتارنے والے ہم لوگ بیٹھے میں ادھر۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اس اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اس نے رسی کو کھینچا، خدا کی قسم ہم نہیں چھڑا سکتے میرے بھائی، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا میرے بھائی۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کرا جائے گا۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں بھائی، سیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس دنیا کے نشوں سے نکال کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کامیابی کو پہچاننے والا بنا دے۔ خدا کی قسم ہر وہ انسان نشے کے اندر ہے، ہر وہ شخص نشے کے اندر ہے جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا، وہ نشے کے اندر ہے بھائی۔ تو اللہ کے واسطے اپنے نشوں کو توڑو، اپنے نشوں سے جاگو، اپنے نشوں سے باہر آ کر اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والے بن جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔